السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ فطر کے معنی روزہ کھولنا یا روزہ ترک کرنا ہے، کیونکہ یہ صدقہ رمضان المبارک کے روزے پورے کرنے کے بعد ان کے ترک پر دیا جاتا ہے، اس لیے اسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 1503۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ہر مسلمان مرد و عورت، چھوٹے بڑے، غلام آزاد اور تمام مسلمانوں پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ جن غلہ جات کو انسان بطور خوراک استعمال کرتا ہے ان سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ عموماً جو، کھجور، منقع اور پنیر کھاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے ملک میں گیہوں، چاول، چنا، جو، مکئی، باجرہ، جوار وغیرہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لوگ اسے خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ان میں جو چیز زیادہ استعمال کرتے ہیں اس سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ کھانے کی جس چیز سے بھی صدقۃ الفطر دیا جائے اس کی مقدار شرعاً 1 سا مقرر ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس غلہ موجود نہیں ہے تو وہ اس کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ ہر فرد کی طرف سے 1 سا غلہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ 1 سا غلہ کا وزن گیہوں سے تقریباً 2.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ معلوم رہے کہ سا ناپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ ناپنے والی چیز کو جب وزن میں تبدیل کیا جائے گا تو مختلف چیزوں کا وزن اور بسا اوقات ایک ہی چیز کا وزن اس کی کیفیت بدل جانے سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بطور احتیاط غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے 3 کلو غلہ بھی ادا کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں بہت سی دینی و اخلاقی و اجتماعی حکمتیں ہیں۔ صدقۃ الفطر کی چند حکمتیں۔ نمبر 1، صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکریہ کا اظہار ہے کہ اس نے رمضان کے صیام و قیام کی تکمیل کی توفیق بخشی اور اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نمبر 2، صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے حالت صوم میں صادر ہو جانے والی کوتاہیوں، خامیوں اور کمیوں اور لغویات اور گناہ کے کاموں سے پاکی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، صدقۃ الفطر کی ادائیگی فقراء اور مساکین کے ساتھ بہتر سلوک اور نیک رویے کا مظہر ہے۔ نمبر 4، صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے سخاوت و فیاضی اور ہمدردی و غم خواری کے بلند ترین اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5، صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے عید کے پرمسرت موقع پر غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کو بھیک مانگنے کی ذلت سے محفوظ رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی امیروں اور صاحب حیثیت لوگوں کی طرح عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں اور عید سب کی عید ہو۔ ابو داود حدیث نمبر 1609۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ الفطر روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا گیا ہے، لہٰذا جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔